الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 سے لے کے 38 تک ہے۔ تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 سے لے کے 38 تک خواتین کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، چونکہ سورۃ النساء میں زیادہ تر مسائل ہی خواتین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد جو ہیں وہ نگران ہیں علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم على بعض جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر اس وجہ سے، وبما انفقوا من اموالهم ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بات کی کہ میں نے یہ کیا ہے، چونکہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم سب سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے بعضهم علی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ پیچھے ایک آیت گزری تھی، اللہ نے فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ، اس کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، بلکہ ہر حال میں شکر ادا کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے، لیکن یہ فضیلت میں بتاتا ہوں کیسے اعتبار سے ہے، اس کی وجہ اللہ نے دی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہم نے مرد کے برابر عورت کو کرنا ہے، کر لیں گے، کر سکتے ہیں تو منہ کی کھانی پڑے گی، کیسے کریں گے؟ اللہ کے فیصلے کو کیسے چیلنج کریں گے؟ نیچر کو تخلیق اللہ نے ایسا کیا ہے، اب کیسے بدل سکتے ہیں؟ آج دنیا نے بڑا وہ زور شور تھا سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، کہ ہم بڑے دور نکل گئے ہیں۔ آج دنیا نیچر کی طرف آنے پہ مجبور ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے حالات برے ہیں، ایٹمی وار جو ہے وہ اس کے چانسز ہیں کہ ہو جائے، آپ لوگوں کا تصور نہیں ہے کہ کتنی تباہی ہوگی اور کیسے ہوگی۔ مضبوط ترین لوہا جو ہے نا وہ پگھل جائے گا۔ یہ ہمیں اس نہج کے اوپر کس نے لا کھڑا کیا ہے؟ سائنس نے۔ سمجھ رہے ہیں، سائنس ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، ٹھیک ہے، بس چیزیں ہیں اس کی۔ یہ جو جدیدیت ہے نا، یہ جدیدیت ہی کا ایک فتنہ تھا کہ عورت کو مرد کے برابر کیا جائے۔ اب جدیدیت کو منہ کی کھانی پڑی، کہہ رہے ہیں سائنس جو ہے یہ نعمت کوئی نہیں، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹیکنالوجی جو ہے یہ نعمت نہیں ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ پروسیس فوڈ جو کھاتے تھے وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے آرگینک فوڈ کھانی ہے، پھر بچیں گے ورنہ تباہی ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے مرد کو نگران بنایا ہے، اس کی وجہ کیا بیان کی اللہ نے؟ ایک پہلی وجہ کی میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا، یہ کرو چیلنج جو کر سکتے ہو۔ دوسری وجہ اللہ نے بیان کی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ سیکنڈری وجہ ہے، پہلی نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور یہاں اس کا مراد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ فضیلت ہے، میری بات یاد رکھیے گا، یہاں مراد ذمہ داری ہے، فضیلت نہیں۔ یہ نہیں مراد کہ ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں مرد اور عورت، مرد افضل ہے عورت افضل نہیں، یہ ذمہ داری کی بات کی جا رہی ہے۔ مرد کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے، تو ذمہ دار ہے۔ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے مرد جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے گناہ گار اور بڑے بڑے دین سے دور ہیں، عورتیں بڑا بڑا دین کا کام کر رہی ہیں، عورتیں افضل ہیں۔ تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں مردوں کی فضیلت بیان کی جا رہی، یہاں مردوں کی ڈیوٹی بیان کی جا رہی ہے کہ فائنل اتھارٹی فیصلہ لینے کے اعتبار سے وہ مرد ہے۔ اسلام نے مینجمنٹ کو پسند کیا ہے، فرمایا اگر 3 بندے سفر کرتے ہیں تو ایک کو امیر بنا لو تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، تاکہ پتا ہو کہ کون بات کس کی، فائنل اتھارٹی کون ہے۔ تو گھر کے معاملات میں فائنل اتھارٹی مرد ہے، اور مرد کو یہ اتھارٹی اپنے پاس رکھنی چاہیے، اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے کہ میں یہ فیصلہ کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کی نگران عورت بن گئی اس کی تباہی میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں رہتا۔ مطلب اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے اس کا نگران عورت کو بنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی یہ ذمہ داری نہیں لگائی۔ ہاں بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی تربیت کا یہ بہت بڑا کام ہے، اور ایک اعتبار سے عورت کو زیادہ فضیلت ہے مرد سے،
ماں جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے. پوچھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہ میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں؟ کہا ماں کے ساتھ. پھر کہا کس کے ساتھ؟ کہا ماں کے ساتھ. پھر کہا کس کے ساتھ؟ کہا ماں کے ساتھ. پھر کہا باپ کے ساتھ. ایک اور بات ہے، ہمارے ہاں خواتین یہ تانا بھی دیتی ہیں اور عام لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اولاد تو مرد کی ہوتی ہے بعد میں. اور اللہ کے بندو ایسی بات نہیں. اصل میں ذرا ہم تھوڑا انداز چینج کریں. اسلام نے اولاد کو کیا حکم دیا کہ زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کرنا ہے؟ ماں کے ساتھ. تو یہ جو کہتے ہیں کہ اولاد تو مرد کی ہوتی ہے، کیوں بھئی عورت کی نہیں اولاد ہوتی؟ وہ زیادہ ہی حصہ دار ہوتی ہے ایسے اعتبار سے. تو کچھ غلط فہمیاں ہیں دین کے معاملے میں، لوگوں کو حقیقت سے ناآشنا ہے، پتہ نہیں ہے، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی. ایسی بات نہیں ہے. فالصالحات قانتات، جو نیک ہیں، قانتات تابعدار ہیں، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں، بما حافظ اللہ، جس کا اللہ نے کہا ہے حفاظت کرو. شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، جن سے تم ڈرتے ہو ان کے اعراض کرنے سے کہ یہ بات نہیں مانیں گی، فاعظوہن، پہلا سٹیپ یہ ہے ان کو نصیحت کرو. لیکن نصیحت بےعزتی کرنے کے انداز میں نہیں کرنی. یاد رکھیے گا عورت کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اگر آپ کو پیار سے سمجھائیں گے وہ مان جاتی ہے، لیکن ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو غصے سے سمجھائیں گے نہیں مانے گی، چاہے جو مرضی کر لے. واہجروہن، پھر بھی نہیں مانتی، فی المضاجع، بستر علیحدہ کر دو. واضربوہن، پھر بھی نہیں مانتی تو پھر ان کو مار سکتے ہو، لیکن مارنا کتنا ہے جہاں چوٹ نہ آئے، سزا ہلکی پھلکی آپ دے سکتے ہیں. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر وہ پیروی کر لیں تمہاری، اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے اوپر راستہ، زد بازی نہ کرو، پھر ان کے اوپر غلط راستے نہ تلاش کرو. بات مان گئی ہیں تو تم بھی مان جاؤ. ہوتا یہ ہے کچھ ہم کھچے وہ کچھ وہ تنے اسی کھچا کھچ میں رشتہ چاہت کا ٹوٹ گیا. ہوتا یہ ہے رشتے کب ٹوٹتے ہیں؟ جب عاجزی نہیں ہوتی، جب ضد بازی ہوتی ہے، جب تان و تشنیع ہوتی ہے، پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ بات مان لیں تو پھر ان کے اوپر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ بلند ہے اور بہت بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ڈرتے ہو ان دونوں کے درمیان مخالفت، جھگڑے کا ڈر ہے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کے خاندان میں سے ایک فیصلہ کرنے والا ہو، مرد کے خاندان میں سے ایک فیصلہ کرنے والا ہو، وہ فیصلہ کرے. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہم، اللہ توفیق دے دے گا، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا ان کی اصلاح کی. لیکن کوئی اصلاح ہی نہیں چاہتا تو اصلاح اس کی کیسے ہوگی؟ شرط یہ ہے کہ اصلاح چاہے. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. وعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. وبذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور جو ہمسائے ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار. ہمسایوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں رشتہ دار ہمسائے، ایک ہوتے ہیں ہمسائے تو ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہیں. زیادہ فوقیت ان کو ہے جو ہمسائے ہیں اور رشتہ دار ہیں. والجار الجنوبی، اور رشتہ دار جو ہے پہلو میں یہ جو ہمسایہ ہے. وصاحب الجنب، جو ساتھ بیٹھنے والا ہے. وابن السبیل، اور مسافر. وما ملکت ایمانکم، اور جس کے جو ہے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمسائے میں کون ہے، کیا ہے. یہ ہے جدیدیت کا دور. اس وجہ سے لوگ جو ہیں دور ہیں ایک دوسرے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے وصیت کرتے رہے کہ ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. پھر مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں اس کو وراثت کا حقدار ہی نہ بنا دیا جائے، کہ ایک حصہ ہمسائے کا نہ بنا دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا بناؤ، شوربہ بناؤ، شوربہ زیادہ کر لو. فتعاہد جیرانہ کا، اپنے ہمسائے کا خیال رکھو. اتنی زیادہ اہمیت ہے ہمسائے کی، پڑوسی کی، ساتھ والے کی. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا کہتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا کہتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.
والذین، یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اکثر وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں وہ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے، خفیہ خرچ نہیں کریں گے، سامنے خرچ کر دیں گے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، جس کا ساتھی شیطان ہے اس کا ساتھی بہت برا ہے، یعنی کہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور جو شیطان کا پیروکار ہے وہ فلاح کیسے پا سکتا ہے، وہ ہدایت کیسے پا سکتا ہے، اس کے دل کو کیسے سکون مل سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمارے سینوں کو نور عطا فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔